نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سامنے والے گھر سے ایک گلاس پانی لے کر آئے. سامنے والے. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان آج بھی ذرا لیٹ شروع ہو رہا ہے. یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے، بار بار وضاحتوں کی وضاحت کی اگلی دفعہ کہیں اسی ٹائم سے نہ آنا شروع ہو جائیں آپ لوگ. کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. ٹائم جو ہے وہ 1:35 ہے. پچھلے درس میں 2-3 جمعہ سے جو بیان چل رہا ہے وہ شکر کے بارے میں. شکر کرنا فرض ہے، شکر کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ چیز میں نمبر وار بیان کر رہا تھا ترتیب کے ساتھ کہ شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کے وجود کا اعتراف کرے، مانے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں. اس پر بات چل رہی تھی کہ آج ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ نعمتیں دی ہیں. جو چیزیں نہیں ملی ہیں ان کو تو مانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے مجھے نہیں دی، اور جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں نہیں مانتے کہ وہ ملی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں یہ وہ تو سب کو ہی ملتی ہیں، تو ہمیں مل گئی تو کیا ہو گیا. کسی چیز کا علم ہونا الگ چیز ہے، اور اس کا استحضار ہونا یعنی اس کے وجود، آپ اس چیز کا موجود ہونا آپ کے دماغ میں مستحضر رہے، حاضر رہے، یہ ایک الگ چیز ہے. علم تو ہے کہ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، اللہ نے زبان بھی دی ہے، اللہ نے چلنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے کھانے کو روٹی دی ہے. علم تو ہے، علم ہونا کافی نہیں ہے. علم تو کافر کو بھی ہوتا ہے. جزاک اللہ. رکھے ابھی باقی اگلی قسط تھوڑی دیر کے بعد. ٹھنڈا بہت ہے. تو علم ہونا ایک الگ چیز ہے، مستحضر ہونا، دماغ میں اس شے کا حاضر ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. علم تو ہم سب کو اللہ نے دیا ہے، بلکہ یہ سب مانتے ہیں. مستحضر ہو جائے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمان ہوتے ہیں. جو نافرمان ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے احسانات کو مانتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں وہ احسانات مستحضر نہیں ہوتے، حاضر نہیں ہوتے. تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار نصیب ہو جائے. قرآن مجید اسی وجہ سے بار بار اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو بار بار نعمتیں آتی ہیں، بار بار میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا. انگور پیدا کیے، انار پیدا کیے. تو جس نے قرآن کی بار بار تلاوت کرتا ہو وہ جب انگور دیکھے گا تو فوراً آئے گا نا دماغ میں یہ وہی انگور ہے جس کا اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، یہ وہی انار ہے جس کا اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، یہ وہی کیلے ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ وہی شہد ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ وہی پانی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے برساتے ہیں تمہارے لیے. تو جب پیے گا، جیسے میں نے ابھی پیا پانی، تو کیا دماغ میں تصور آنا چاہیے بھائی آسمان سے برسا تھا، زمین میں گیا تھا. یہ گورنمنٹ نے تقسیم کیا ہے. دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. مٹھائی بٹ رہی ہوتی ہے نا، پہلے زمانے میں جب کوئی نئی چیز خریدتا تھا تو بچوں میں مٹھائی بانٹتا تھا، آج کل تو وہ بھی چھوڑ دی لوگوں نے. تو ہم دیکھتے تھے ہمارے گلی محلے میں کسی نے گاڑی خریدی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ لا کے جو اس کے گھر کی جو خاتون تھیں، جو بھی اماں، ان کی دادی، وہ سب کہ بھئی میرے پوتے نے، میرے بیٹے نے گاڑی خریدی ہے، تو بالو شاہی بانٹ دی پورے محلے میں. تو مٹھائی بانٹنے والا، مٹھائی دینے والی وہ خاتون ہوتی تھی گھر کی اماں، اور
بانٹنے کی ذمہ داری کسی بھی بچے کے ذمہ کہ بیٹا ایک ایک لڈو سب کو دے دو. تو اب ظاہر ہے جو تقسیم کر رہا ہے وہ کوئی اتنا بڑا محسن نہیں ہے، اصل تو وہ ہے جس نے یہ ڈبہ اس بچے کو پکڑایا. اصل تو اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر حکومت اس کو ہب ڈیم میں جمع کر لیتی ہے. کالا باغ ڈیم لوگ بننے نہیں دیتے ورنہ اس میں بھی جمع کر لیتی. اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا نا تو یہ جو سیلاب آیا تھا نا 3 سال پہلے 4 سال پہلے جس میں پورا سندھ ڈوب گیا، وہ نہ ڈوبتا، پورے ملک کو آرام سے پانی مل جاتا. سندھ والوں کو بھی فائدہ ہوتا، پنجاب والوں کو بھی فائدہ ہوتا، کراچی والوں کو بھی فائدہ ہوتا. مگر ہماری قوم کی عقلیں ماری گئی ہیں، یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اللہ نے اس قوم کی حالت، علامہ اقبال کا شعر ہے نا جو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میں گیا تھا جب سندھ میں سیلاب آیا تو معمار ٹرسٹ کی طرف سے مدد کرنے گئے، ہم نے دیکھا سارے ڈوب گئے ہیں، سب فصلیں تباہ ہو گئیں. تو ان کو ہم نے کہا کہ سائیں اگر ڈیم بن جاتا، یہ پانی رک جاتا، کتنا کام آتا آپ کے. لیکن نہیں بھائی، وہ کہہ رہے ڈوب جائیں گے، مر جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں، مگر پنجاب کو فائدہ نہ ہو، کیونکہ اس ڈیم سے پنجاب کو بھی فائدہ ہو رہا تھا. عصبیت، لسانیت، بلوچی، پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائکی، سندھی اتنے سینکڑوں حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اس سے زیادہ قومیں دنیا کے ملکوں میں بستی ہیں، لیکن وہ ایک مذہب پہ یا ایک ملک پہ جمع ہوتے، پاکستانی ہے ختم. تو یہ ہمارے سیاسی لوگوں نے یہ چیزیں ماشاءاللہ پھیلائی ہیں اور پھر ہم بھی اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا ان کا استحضار ضروری ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں تو قرآن بار بار اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ جب وہ نعمتیں ہم دیکھیں تو ہمیں استحضار نصیب ہو جائے، استحضار نصیب ہو جائے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جنت میں بھی یہی چیزیں رکھی ہیں اللہ نے. تبھی قرآن میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اور وہاں ان کو پھل دیے جائیں گے، انگور، انار، سیب، تو وہ کہیں گے اتو بہ متشابہا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی، لیکن ذائقے میں فرق ہوگا، ذائقہ میں لذت زیادہ ہوگی. تو اللہ نے یہی نعمتیں جنت میں بھی رکھی ہیں تاکہ یہی تمہیں یاد آ جائیں. اور جنت میں یہی نعمتیں اس لیے بھی رکھی ہیں کہ اگر جنت میں کوئی اور نعمتیں ہوتی اور ہمیں ان کے بارے میں بتایا جاتا تو ہمیں ان کے حاصل کرنے کا شوق نہ ہوتا. شوق اسی چیز کا ہوتا ہے جو دنیا میں دیکھی بھالی ہوتی ہے، پہلے سے کھائی بھی ہوتی ہے. پہلی دفعہ جب کوئی پھل کھایا جائے نا تو سمجھ میں نہیں آتا، پہلی دفعہ تو ڈرتا ہے پتہ نہیں کیا ہو اس کے اندر. تبھی کمپنیاں جو ہے نا، کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ فری میں بانٹتی ہیں چیزیں شروع میں ٹیسٹ گین کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم ٹیسٹ گین کر رہے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ عادت ڈال رہے ہیں. ڈیو جب نئی نئی آئی تھی تو فری میں تقسیم ہو رہی تھی، ہمیں پتا ہوتا تو ہم اسٹاک جمع کر لیتے، اس وقت اندازہ نہیں تھا. فری میں تاکہ لوگوں کو چسکا لگے. پھر یہ پہلی دفعہ تو ایسے لگتا تھا ڈیو کے بارے میں جیسے کھانسی کا شربت ہے کوئی، لیکن آہستہ آہستہ فری میں تو آپ کو پتا ہے اگر کھانسی کا شربت بھی مل رہا ہو تو لوگ پی لیتے ہیں. تو لوگوں نے پینا شروع کیا، چلو کھانسی کی فری میں مل رہی ہے نا، میٹھا تو ہے، پانی تو ہے، تو آہستہ آہستہ عادت ہو گئی. تو اللہ نے بھی دنیا میں جو نعمتیں رکھی ہیں یہ ٹیسٹ گین کرنے کے لیے، تاکہ جنت میں جب یہ ملے تو تمہیں اجنبیت محسوس نہ ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا دیا جا رہا ہے. اور اس لیے بھی تاکہ جب ان نعمتوں کا تذکرہ ہو کہ جنت میں یہ ملیں گی وافر مقدار میں تو تمہارے دل میں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، میں موضوع تبدیل کرنا جان بوجھ کر نہیں چاہتا، یہ پوائنٹ یہاں سے پکڑ کے رکھیں. ابھی میں تھوڑا سا پوائنٹ چینج کر رہا ہوں اپنا، واپس آنے میں آسانی ہے. جنت میں جو ہے نا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں رکھی جو یہاں ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ نعمتیں کھاؤ گے تو دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت میں کتنا مزہ ہوگا ان نعمتوں کا. حوریں رکھی اللہ نے، حوریں، تاکہ جب نظر کی حفاظت کرو گے، کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کے نظر جھکاؤ گے، یہ سوچ کے جھکاؤ گے نا کہ یہ یہاں قربانی دے رہا ہوں، اس سے اچھی وہاں مل جائے گی. تو ملے گی عورت ہی
تبھی تو ہوگا نا. اگر وہاں کچھ اور مل رہا ہوتا تو قربانی اس کی دے رہا ہے, مل رہا کچھ اور ہے, وہ کہے مجھے تو یہ چاہیے. تو اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو جنت میں جو یہاں بھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو جنتی پھل کے علاوہ کسی اور چیزوں کا عادی بنا لیتے ہیں, ان کو جنت میں جانے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. خیال نہیں آ رہی بات. وہ چیزیں کھایا کرو جو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں, تاکہ ان کے کھانے کا شوق پیدا ہو اور دل چاہے کہ یہ جنت میں بھی مل جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ گٹکا ہے جنت میں, چائے ہے, پان ہے, سگریٹ ہے, بولو نا بھائی, نہیں. تو جو گٹکے کا عادی ہو گیا, اس کو جب جنت کے فضائل بیان کیے جائیں گے, اس کے دل میں شوق ہوگا جنت میں جانے کا. گٹکا تو ہے ہی نہیں تو کیا فائدہ جانے کا, سگریٹ تو ہے ہی نہیں, پان تو ہے ہی نہیں. جنت میں پان نہیں ہے. جنت اتنی گندی جگہ نہیں ہے کہ پچکاریاں پھینک پھینک کے وہاں جنت کا ماحول خراب کریں. دودھ ہے, دودھ. آج کل لوگ دودھ کے عادی نہیں ہیں. تو بچوں کو جب بتایا جائے جنت میں دودھ ملے گا, بچے حیران ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ ہو جنت میں جانے کا اگر دودھ ملے گا تو. اور یاد رکھو جنت میں گائے, بھینس اور بکریوں کا دودھ ہوگا, ڈبے کا دودھ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو. پیک دودھ کا جو ذائقہ ہے وہ جنت میں نہیں ملے گا آپ کو. اور یہ جو بچے جنت میں چلے گئے تو ان کو اس دودھ سے ہیک آئے گی جو جنت کا دودھ ہے نا. کہیں گے ابو اس میں سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے, اسمیل. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جنت میں انجیر ہے, زیتون ہے, تو یہ پھلوں کا اپنے آپ کو دنیا میں عادی بنائیں. جنت میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ ساری صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں. اور وہی اللہ نے دنیا میں بھی, دیکھو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے, والتین والزیتون. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. ایک تو قرآن میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ آ جانا یہ خود کمال سے خالی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ جب کسی شے کا تذکرہ قرآن میں کریں گے بطور پھل کے تو وہ معمولی چیز نہیں ہوگی. اس اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے. اور صرف تذکرہ برائے تذکرہ نہیں ہے, اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. قسم کسی شے کی اٹھانا یہ اس کو عزت دینے کے مترادف ہے. آپ جب بھی کسی کی, اول تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائیں, لیکن دنیا دار لوگ جب دوسروں کی قسمیں اٹھاتے ہیں تو قسم میں ایسی شے کی قسم اٹھائی جاتی ہے جو قابل عزت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے سر کی قسم, تو سر عزت کے قابل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے سر کی قسم. کوئی یہ نہیں کہتا آپ کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کی قسم. لوگ کہتے ہیں آپ کی ناک کی قسم. سر کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اولاد کی لوگ قسم اٹھاتے ہیں, آپ کے اس بیٹے کی قسم. تو جو چیز قابل عزت ہو, قابل احترام ہو, ہمیشہ قسم میں اسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. ایک چھوٹی سی بات کہ وہ بات سے بات نکل رہی ہے. یہ جو ہم آئل استعمال کر رہے ہیں بازاروں کا, میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا. آپ اپنے ہاتھ پہ زیتون کا تیل ملیں, ایسے ملتے رہے جذب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا, تھوڑی دیر میں جذب ہو جائے گا. سرسوں کا تیل ڈالیں اپنے ہاتھ پہ, سیدھے ہاتھ سے ملیں, الٹے ہاتھ کی پشت پہ ایسے ملیں گے, وہ سرسوں کا تیل غائب ہو جائے گا. آئی بس ہمیں دیسی گھی ڈالیں, ملیں, اگر وہ واقعی دیسی ہوگا غائب ہو جائے گا. آپ یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, جو کولیسٹرول فری کے نام سے بک رہا ہے مارکیٹ میں, یہ آپ اپنے ہاتھ کی پشت پہ ڈال کے ملیں, آخر میں ایسے ہو جائے گا جیسے گریس. نہیں یاری میرا خیال ہے. اور عجیب سی اسمیل بھی آئے گی اس میں سے, جیسے گریس نہیں ہوتا, عجیب سا. آدمی کہے گا کہ میں اس کو اپنی گاڑی میں انجن آئل کے طور پہ ڈال لیتا, زیادہ بہتر تھا. جو انجن آئل میں ایک عجیب سا ہوتا ہے نا, وہ اسی میں ہوتا ہے. یہ جلانے کے لیے بہتر چیز ہے, کھانے کے لیے مناسب نہیں ہے. ان میں کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو رنگ کاٹ ہوتے ہیں, جو اس کو چمکیلا اور چمکدار بنا دیتے ہیں.
یہ جو آئل بازاروں میں استعمال ہو رہا ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کمپنی کا، سارے ایک جیسے ہیں، تو ان میں جو کیمیکل ملائے جاتے ہیں وہ کیمیکل کیا کرتے ہیں، اس کے رنگ کو، کچرے کو کاٹ دیتے ہیں اور ایک دم اس کو کیا بنا دیتے ہیں، چمکیلا، بھڑکیلا، ایسے لگتا ہے یوں، پھر ٹی وی میں دکھاتے ہیں یوں کر کے گر رہا ہے آئل اوپر سے، ایسا صاف ستھرا، لوگ اس کی صفائی پہ مرتے ہیں. تو اللہ کے بندو، صفائی تو بلیچ سے بہت ہوتی ہے، بلیچ سے کپڑے دھلتے ہیں کیسا صاف ہو جاتا ہے نا، تو وہی کھا لیا کرو، پھر آتے ماتے سب صاف ہو جائیں گی. تو ان میں یہ کیمیکل اس قسم کے ملائے جا رہے ہیں جس سے یہ رنگ کٹ جاتا ہے اس کا اور ایک دم صاف ستھرا. وہی کیمیکل جو چینی میں ملایا جاتا ہے، چینی جب بن کے تیار ہوتی ہے نا بالکل کوئلے کی طرح کالی ہوتی ہے، وہ پکے، تو وہ بکے گی نہیں مارکیٹ میں، کیونکہ کالے رنگ کی چینی کون لے گا. تو اس میں ایک کیمیکل ملایا جاتا ہے جس سے وہ کالا رنگ کٹ کے کیا ہو جاتا ہے، سفید. لوگ کہتے ہیں کتنا صاف ستھرا چینی کھا رہے ہیں دبا کے. اسی چینی سے یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. تو چھوٹی سی بات چینی کے بارے میں، چینی اگر کھانی بھی ہو تو پکا کے کھایا کریں، ڈاکٹر لوگ یہ بولتے ہیں. پکا کے جو ہے نا اس کے کیمیکل کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. کچی چینی میں زیادہ نقصان ہے بنسبت، بولو بھائی، پکی ہوئی چینی. یہ شوگر کی بیماری کا چینی سے بہت گہرا دخل ہے جو آج کل ہو رہی ہے. شہد کھاتے رہو شوگر نہیں ہوگی، کھجوریں کھاؤ شوگر کی بیماری نہیں ہوتی، چینی سے بہت زیادہ ہوتی ہے شوگر. تو یہ جو چینی، جیسے آپ چائے میں چینی ڈالتے ہیں نا، ایک تو ہے کہ چائے پک گئی اور چینی گھول دی آپ نے، یہ خطرناک ہے. ایک ہے چائے پکتے ہوئے چینی ڈال دیں تاکہ وہ چینی بھی پک جائے، تو پکنے سے اس کے کیمیکل ختم نہیں ہوتا مگر اس کے اثرات تھوڑے سے. بھائی نہیں آ رہی تو بتا دو یار، فائدے کی فری پھوکٹ کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس سے اثرات کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح نمک کا بھی یہی مسئلہ ہے. نمک سے بلڈ پریشر جو بڑھتا ہے کچے نمک سے زیادہ بڑھتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچا نمک جو ہے نا وہ ایک دم پہلے غصے میں بہنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اخلاق پر بیان سن کے گیا، نمک تیز تھا کھانے میں. بیان انہوں نے مولوی صاحب سے سنا کہ خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق سے گھر میں بات کرنی چاہیے، بیوی نے بھی سنا بیان. اب نمک کیا تھا کھانے میں؟ تیز. تو اپنے سامنے نمک ڈالا، کھایا، دونوں لڑ رہے ہیں بیٹھ کے. تو نمک بھی جب پکتا ہے نا، پکتا ہے تو پکنے سے اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا زیادہ تر، یہ ایک چیز کا اہتمام کریں، روٹی میں نمک نہ ڈالا کریں، کیونکہ جو آٹے میں نمک جاتا ہے وہ پکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بھائی، آٹے میں آپ نے نمک ملا دیا تو خواتین جب روٹی بناتی ہیں تو وہ تو نمک اندر رہتا ہے نا، وہ صحیح طرح پکتا نہیں ہے نمک. تو اس کا حل یہ کہ یا تو بغیر نمک کے روٹی بنائیں، یا آٹے میں جو نمک ملانے کا ایک ٹیکنیکل طریقہ، یہ ٹوٹکے ہمارے گھر میں بھی عمل نہیں اس پر ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ سارا دن بیٹھ کے ڈاکٹروں کے مشورے سے روٹیاں پکتی ہیں. چلتا سب کے ایک جیسے ہیں، ہم بھی وہی آئل کھا رہے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. لیکن بہرحال مشورہ تو اچھا دے دینا چاہیے نا لوگوں کو. کوشش کرتا ہوں میں کہ اس آئل سے بچوں، کھانے میں یا تو زیتون یا سرسوں کا تیل استعمال کریں یا دیسی کی، کوشش کی حد تک. لیکن بہرحال اب پورا مکمل اجتناب کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہر جگہ آدمی کھاتا ہے، کیا دعوتوں میں کہیں گئے یا کہیں باہر سے کچھ منگوایا تو وہ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ڈالا ہوا کیا اس میں، آئل ڈالا ہے یا کیا ڈالا ہے اس نے. تو یہ جو نمک ہے نا آٹے میں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جن گھروں میں بلڈ پریشر کے مریض موجود ہیں وہ روٹی میں نمک ڈالنا چھوڑ دیں تو کافی پھڈے بازیاں ختم ہو جائیں گی. حقیقت بتا رہا ہوں، بہت لوگ سیٹ ہو جائیں گے، فٹ فاٹ ہو جائیں گے. اس ان کو کوئی بیان سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بعض دفعہ انسان لڑتا ہے خود بد اخلاق ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ لڑنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا پڑپڑا رہا ہوتا ہے، خام خام ہے، وہ اس کا دل چاہتا ہے میں لڑوں کسی سے. تو ایک چیز کا تو علاج کرے نا، دماغ کی پڑپڑاہٹ کو تو ختم کرے کم از کم. تو وہ جو ہے نا خام خام لڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اس میں نمک کا طریقہ ملانے کا یہ ہے کہ نمک کو کسی پانی میں ڈال کے ابال لیں اچھی طرح سے. جب بہت اچھی طرح ابل گیا تو وہ شیرہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو، نمکین پانی جو ہے اس کو آٹے میں ملا دیا کریں. تو اس سے ختم نہیں ہو جائے گا، کافی حد تک کم ہو جائے گا معاملہ. لیکن اس کے لیے خواتین کو محنت کی ضرورت ہے. یہ کام کون کرے گا؟ خواتین. اور وہ کریں گی نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے ان خواتین کے جو بیان سنتی ہیں نہیں کریں گی. آج کل خواتین کو واٹس ایپ سے، فیس بک سے، موبائل سے فرصت ملے گی تو پھر یہ ان چیزوں کی طرف آئیں گی وہ کہ بھئی نمک کو پہلے پکا لیا جائے، چینی کو پہلے پکا کے شیرہ بنا دیا جائے،
ٹھیک ہے, پھر اس شیرے کو شربت میں ملایا جائے, تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے. ایکچولی آج کل ٹائم وائم کی آپ کو پتہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے وہی نعمتیں رکھی دنیا میں جو جنت میں, اور جنت میں وہی رکھا جو دنیا میں, تاکہ ان نعمتوں کو ہم جب دیکھیں تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہو. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ وہی نعمتیں کھایا کریں, انہی کا اپنے آپ کو عادی ڈالیں. انجیر کھائیں, زیتون کھائیں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. زیتون کا 1 چمچ صبح کھا لیں, 1 چمچ رات کو سونے سے پہلے کھا لیں, فٹ فاٹ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن زیتون ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں, وہ اونٹنی کے دودھ والا قصہ نہ ہو جائے کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں قرآن میں ذکر کی ہیں تاکہ جب یہ ٹھیلے پہ اور مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں دیکھیں تو فوراً آئے کہ بھئی دیکھو یہ اللہ نے پیدا کی. حدائق ذات بہجہ, کیسے کیسے باغات پیدا کیے تمہارے لیے. تو اناج پیدا کیے, حبا و نباتا, اناج میں کتنی چیزیں. ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے روٹی, یہ کیا ہے؟ یہ بھی اناج ہے, گندم سے آئی ہے. گھر میں اگر سبزی بنی ہو, ترکاریاں ہیں, یہ اس کا بھی اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. بنی اسرائیل جب میدان میں تھے نا, وادی تیہ میں, بنی اسرائیل نے, موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا جہاد کرو. فرعون کو تو اللہ نے خود سے مار دیا, اب خود بھی کچھ کرو. تو ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ سارے کام اللہ ہی کرے گا, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. فرعون بڑا ظالم تھا نا, تو اللہ نے فرعون کا خاتمہ خود ہی کر دیا کہ بھئی تم کمزور ہو, نہیں لڑ سکتے اس کے خلاف, چلو میں اس ظالم کو تباہ کر دیتا ہوں. جب ظالم کو اللہ نے تباہ کر دیا, بنی اسرائیل کو ایک شہر مل گیا, ایک جگہ مل گئی, حکومت مل گئی. اللہ نے کہا اب خود بھی کچھ کرو, اب قوم عمالقہ پر بیت المقدس پہ قبضہ کرو, اب جہاد کرو. اب سارے کام اللہ نہیں کرے گا, کچھ تمہیں بھی کرنے پڑیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, یہ بھی اللہ ہی کرے گا. جیسے اللہ نے فرعون کو خود غرق کیا ہے, تو اب اللہ سے بولو کہ اے موسیٰ, تو اور تیرا رب جا, دونوں جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, جب تمہیں فتح ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے. تو اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر. عذاب آیا کہ 40 سال تک تمہیں شہر کی زندگی نصیب نہیں ہوگی. قرآن سے شہری زندگی کے نعمت ہونا پتہ چلتا ہے, قرآن سے, کہ شہری زندگی نعمت ہے. یہ دیہاتوں کے اپنے فضائل ہیں, گاؤں کے اپنے فضائل ہیں, مگر جو فوائد انسان کو شہر میں رہ کے حاصل ہوتے ہیں وہ گاؤں اور دیہاتوں میں رہ کے حاصل نہیں ہوتے. ایک تو یہ فضیلت ہے شہر کی کہ شہر میں سب کچھ ملتا ہے. تبھی بنی اسرائیل نے کہا نا ہمیں یہ بھی چاہیے, اللہ کھانے میں یہ بھی چاہیے. اللہ نے فرمایا ادخلوا مصر, جاؤ شہر میں جاؤ, سب کچھ ملے گا. نہیں آ رہی. اللہ نے کیا کہا؟ شہر میں جاؤ سب کچھ ملے گا. ہمارے طلبہ جو گاؤں دیہاتوں کے آتے ہیں نا, وہ شو مارتے ہیں میرے سامنے, بولتے ہیں ہمیں ایسے ہی دودھ ملتا ہے بھینس کا. ہمیں جو ملتا ہے نا بھینس کا, وہ تمہارے دودھ سے اچھا ملتا ہے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہاں انگور کا کوئی پودا دیکھا آپ نے؟ بیل ویل انگور کی کبھی دیکھا کسی کے گھر میں خربوزہ لٹک رہا ہو کسی بیل میں؟ دیکھا آپ نے؟ یا کہیں دیکھا غفار بھائی کے یہاں سے آلو نکلا ان کی زمین سے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں, نہ آلو ہے نہ یہاں ٹماٹر اگتا ہے. یہاں کا جو ہے وہ کھانے کے قابل بھی نہیں. ملیر سے آتا ہے یہاں کا, وہ گٹر لائن کی کھاد سے وہ نقصان دہ, وہ نہیں کھاتے لوگ. اگر پتہ چل جائے نا یہ ملیر کا ٹماٹر ہے, نہیں, یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا. مگر چونکہ شہر ہے, شہر مصر ہے, عربی میں شہر کو کہتے ہیں مصر, مصر ہے, اور مصر بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے. دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے کراچی. تبھی پنجابی میں ہے نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھیا وہ کیا ہے, جمیا ہی نہیں ہے. تو پہلے صرف لاہور والے اتنا کہتے تھے. ہم بچپن میں یہ جب لاہور جاتے تھے تو یہ سنتے تھے جس نے لاہور نہیں دیکھیا وہ جمیا ہی نہیں ہے, بس یہاں تک فل اسٹاپ لگا ہوا تھا یہاں. اس وقت لاہور والوں نے کراچی نہیں دیکھا تھا. لیکن ہم نے بعد میں یہ مثال تبدیل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب وہ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھیا وہ جمیا ہی نہیں, اور جس نے کراچی نہیں دیکھیا وہ اس نے جم کے بھی گنوایا. جس نے کراچی نہیں دیکھا یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. جس نے کراچی نہیں دیکھا اس کو پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں.
کراچی دے کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو کیا فائدہ ہے زندگی کا بھائی. میں جب پنجاب میں تھا کسی شہر میں تو ایک علاقے میں, وہاں مجھے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ میں امامت اور خطابت کے لیے وہاں ٹھہر جاؤں. میں گیا تھا 1 مہینے کے دورے پر, تب انہوں نے مجھے بہت آفر کی کہ ہم آپ کو گھر دیتے ہیں مولوی صاحب, یہاں آپ امامت کریں, یہاں آپ رہیں, بچے بھی یہیں لے آئیں, اور آفر بھی دی انہوں نے کہ ہم آپ کو حج بھی کرائیں گے, یعنی اپنے خرچے پہ, عمرہ بھی کرائیں گے آپ کو, بہت بڑا مدرسہ بھی بنا کے دیں گے, بہت پیشکشیں کی انہوں نے. میں نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا نہیں بھائی میں جاؤں گا واپس. بہت زور جب لگا دیا انہوں نے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس ہڈی کا بنا ہوا آدمی ہے, اتنی آفریں دے رہے ہیں اس کو. اور جو ہدیے اور نذرانے تھے, پنجاب والوں میں ایک بات ہے, دل کے بہت بڑے ہوتے ہیں, یہ بات ہے. تھوڑا سا کراچی والوں, تھوڑا سا تمہاری برائی بیان کر رہا ہوں. پنجاب والے جب کسی سے عقیدت کر لینا امام سے, پھر امام صاحب کو خود خرید کے کچھ نہیں کھانا پڑتا. یہ ہوتا, یہ پنجاب میں ہوتا ہے, یہ کراچی میں نہیں ہے, پنجاب میں یہ دیکھا ہے. میں 1 مہینہ وہاں, اب آپ لوگ کہیں یہ شروع نہ کر دیں اچھا آپ کو خرچہ ہم دیں گے. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں, میں قبول نہیں کروں گا, مثال دے رہا ہوں, کہیں کوئی اٹھ جائے بولے یار کراچی کی بےزتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے آپ کا راشن ہماری, ایسا نہیں ہے, الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. میں جب 1 مہینہ وہاں رہا تو رمضان تھا, تو انہوں نے مجھے کہا عقیدت ان کو ایک دفعہ ہو جائے, اور عقیدت اگر نہ ہو تو پھر دشمنی میں جو ہے نا پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں. عقیدت ہو جائے, محبت ہو جائے ایک دفعہ, تو پھر وہ بڑا نوازتے ہیں. تو میں 1 مہینہ جب وہاں رہا تو ظاہر ہے مجھے وظیفہ جو 1 مہینے کا امامت خطابت کا, رہنے کے لیے مجھے گھر بھی تھا, بچوں کو بھی لے گیا تھا, تو مجھے نے وہ وظیفہ دیا کہ یہ آپ کا مہینے کا خرچہ ہے, گھر کا راشن, دال, آٹا, پانی جو بھی ہو. مجھے وہ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی. صبح صبح دودھ, سحری میں کوئی لے کر آ رہا ہے 1 کلو دودھ, یہ مولوی صاحب ہماری امی نے بھیجا ہے, یہ دودھ پی لیں. اور سحری بھی کوئی لے کر آ رہا ہے, یہ کھانا ہے سحری ہے. بھائی نہیں بھائی, ہم پکا لیں گے گھر میں, اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے, لیکن یہ میری نانی نے بھیجا ہے. افطاری میں آ رہا ہے, پھر کھانا آ رہا ہے, پھر او بھائی وہ موج مستی کے پوچھے ہی نہ, ٹھیک ہے, ایسے مزے آ گئے مولوی صاحب کے, اتنا وہ. تو کھا رہے ہیں, کہیں دکان پہ جا رہے ہیں کچھ خریدنے کے لیے, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر پہنچا دیں گے. بہت بڑا دل ماشاءاللہ. تو میں بڑا حیران, تو اب وہ مجھے روک بھی رہے تھے. میں نے دل تو دیکھ لیا تھا ان کا کہ بھائی بڑے دل کے لوگ ہیں, دل بھی دیکھ لیا ان کا. اور یہ تو بغیر آفر کے چیزیں تھیں. بعض چیزوں کا جو آفر دے رہے تھے, حج کرائیں گے آپ کو, عمرہ کرایا کریں گے, ہر سال لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ. اور میں دیکھ ہی رہا تھا کہ راشن پانی خرچہ تو وہ تو ویسے ہی بچ جائے گا. بہت زور لگایا روکنے کا, نہیں روکے. پھر ان کو کسی نے کہا کہ یہ مولوی صاحب کہاں کے ہیں, یہ بندہ ہے کہاں کا؟ چیچا وطنی کا ہے, شکر پڑیاں کا ہے, چھانگا مانگا سے آیا ہے, کہاں سے ہے؟ کیونکہ مولوی لوگ ہولیے سے ایسے لگتے ہیں کہ چھانگا مانگا سے, یعنی پگڑی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی امامہ پہن نہیں سکتا, لوگوں کا یہ خیال ہے. یہ چھانگا مانگا سے کہیں آئے ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہیں کہاں, کسی نے ان سے پوچھا کہ بندہ ہے کہاں کا, انہوں نے بتایا یہ کراچی کے ہیں. اس نے کہا پھر یہ نہیں آئے گا, پھر یہ نہیں آئے گا, پھر نہیں آئے گا یہ کراچی کا آدمی. پھر وہ خود حالانکہ پنجاب کے تھے جو یہ تبصرہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کراچی کا آدمی کراچی کے علاوہ کہیں بھی نہیں رہ سکتا. یہ ایک فضیلت ہے کراچی کی, کیونکہ کراچی جو ہے نا اس میں اتنی اقوام ہیں. میں جس شہر میں پنجاب کے رہا ہوں, میں پورے 1 مہینے میں پٹھان نظر نہیں آیا مجھے, کوئی سندھی مجھے نظر نہیں آیا. کراچی میں آپ کو دنیا کے ہر قوم, ہر گلی, ہر محلے میں نظر آئے گی آپ. اس سے کیا ہوتا ہے, جب درجنوں قسم کی اقوام کے درمیان آپ رہتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلتا ہے. تو شہر کی زندگی یہ خود اللہ کی ایک نعمت ہے, اس نعمت کا بھی استحضار ہونا چاہیے, استحضار ہونا چاہیے. تو میں جو اصل بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ کا عذاب آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ شہر میں داخل ہو, قبضہ کرو وہاں, اور شام میں جاؤ, تو بنی اسرائیل نہیں گئے. تو اللہ کا عذاب کیا ہے, میدان میں رہو گے 40 سال. اب کھلے میدان میں دھوپ ہے, پڑے ہوئے ہیں,
نہ کھانا نہ پینا. تو اللہ نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ من و سلوہ آسمان سے اتار دیا. کیا اتار دیا؟ ورنہ تو عذاب کا تقاضا یہ تھا کہ بس پڑے رہو بھوکے پیاسے مر جاؤ, لیکن اللہ نے کہا چلو میں تمہارے لیے من و سلوہ. بڑی زبردست خوراک تھی, بٹیر تھے, بٹیر صبح صبح بٹیروں کے غول ان کے پاس آ جایا کرتے تھے اور یہ آرام سے ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے. اور میٹھی چیز تھی کوئی لذیذ سی, وہ درختوں کے پتوں پر ہوتی تھی جس کو ترنجبی کہا جاتا ہے. اب یہ چونکہ عذاب میں تھے تو اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بھئی اگر اللہ یہ نہ بھی دیتا تو بھی ہم تو مطالبے کے حقدار نہیں تھے, اور اللہ یہ اس کے علاوہ بھی تو کوئی اور چیز دے سکتے تھے, لیکن اللہ نے بٹیر دے دیے تمہیں. تو یہ تھوڑے دنوں نے جب بٹیر کھائے ہیں تو دو گڑبڑیں کی. ایک تو یہ کہ انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا گوشت کو. اللہ نے کہا تھا روز کے روز کھاؤ, بچانے کی فکر نہ کرو, جس اللہ نے آج کھلایا ہے وہ اللہ کل بھی کھلائے. آج بھی ہمارا یہ ایمان بن جائے نا, جو اللہ آج کھلا رہا ہے کل بھی کھلائے گا, تو ڈپریشن کی بیماریاں ختم ہو جائیں. ڈپریشن کا صرف نمک سے تعلق نہیں ہوتا, اللہ پہ اعتماد, توکل, ان چیزوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. توکل ہوتا ہے تو آدمی خوش رہتا ہے, توکل نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل نے, نالائقوں نے کہا, کیا سوچا کہ پتہ نہیں کل یہ بٹیر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, تو انہوں نے محفوظ کرنا شروع کر دیا. بعض مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے, اس کی روایت کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اس جرم کی وجہ سے گوشت سڑنا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے گوشت سڑتا نہیں تھا, رکھا رہتا تھا. یہ عذاب آیا اللہ کی طرف سے کہ اب گوشت کو زیادہ عرصے تک اسٹور کرنا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گوشت نہیں چل سکتا ہے, لوگ فریز کر دیتے ہیں, مگر فریز شدہ گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے. بقرعید کا گوشت اگر آپ محرم کا حلیم اس سے پکائیں, لوگ پکا رہے ہیں آج کل, تو اس حلیم میں وہ تازگی نہیں ہوتی جو اسی وقت. گوشت آپ فریز بھی کر دیں, 3-4 دن کے بعد آپ نکالیں گے تو اس میں تھوڑی سی ہیک پیدا ہو چکی ہوتی ہے, اس میں بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. تو اللہ نے کہا گوشت ہے نا, کھاؤ اور کھلاؤ اور ختم کرو, بس تازہ تازہ کھاؤ کھلاؤ لوگوں. تو دوسرا جرم بنی اسرائیل نے یہ کیا, وہ کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد, اے موسیٰ ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے ہم. فادع لنا ربک, اب یہ آیت ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے, جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. فادع لنا ربک, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگ اے موسیٰ. حضرت موسیٰ سے کیوں کہہ رہے ہیں, خود کیوں نہیں مانگ رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ سے دعا کی درخواست کرنا یہ سنت عمل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے. دعاؤں کی درخواست کیا کریں, وظیفے نہ مانگا کریں. بس اتنا کافی ہے, پھر اب دوبارہ اپنے اصل موضوع پر آ رہا ہوں. آپ ڈر جائیں گے موضوع نہ چینج ہو جائے کوئی. دعاؤں کی درخواست, حضرت ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں, یہ سنت ہے. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیں. کیا دعا؟ یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ اللہ زمین سے وہ چیزیں نکالیں جو لوگوں کی زمینیں نکال رہی ہیں. ساری دنیا میں زمینیں کیا کیا پیدا کر رہی ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں, اور ہم صرف بٹیر کھا رہے ہیں. اب وہ کیا, دیکھو بنی اسرائیل نے چند دن گوشت کھایا ہے اور وہ بھی اتنا لذیذ, اس کے باوجود آگے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مم بقلیہا وقثائہا, اے اللہ ہمیں ترکاریاں چاہیے, پالک ساگ, وقثائہا ہمیں کھیرا ککڑی چاہیے, وفومہا وعدسیہا وبصلیہا ہمیں چاہیے مسور کی دال, ہمیں چاہیے بصل پیاز چاہیے پیاز, وفومہا ہمیں گندم چاہیے. دیکھو بنی اسرائیل کتنے مسترب ہو گئے, چند دن ان کو پیاز نہیں ملا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, تھوڑے دن پیاز نہیں ملا تو کیسے پریشان ہو گئے. پیاز چاہیے, مسور کی دال چاہیے, عدس. ہمارے یہاں تو کسی کو چھیڑنا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, یہ منہ اور مسور کی دال. یہ مل رہی ہے نا اس لیے. اگر اللہ مسور کی دال اور چنے کی دال اور ماش کی دال بند کر دے, پھر پتا چلے گا کہ مسور کی دال اور ماش کی دال اور چنے کی دال کیا ہوتی ہے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ روزانہ بٹیر آ کے گرنا شروع ہو جائیں ہمارے سامنے، روزانہ فاختہ اور بٹیر کا گوشت کھائیں، دیسی مرغیاں کھائیں، تو بھی تھوڑے دن میں کیا دل چاہے گا؟ اللہ پیاز کھلا دے. بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ گندم کھلا دے، پیاز کھلا دے، اللہ ککڑی کھلا دے، کھیرا کھلا دے. تو میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے یہ جو بنی اسرائیل نے چیزیں مانگی، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، 5 چیزیں مانگی. اللہ نے ایسی ہمیں 500 چیزیں دی ہوئی ہیں بغیر مانگے. اللہ نے ہمیں ایسی بغیر مانگے 500 چیزیں، 500 سے بھی زیادہ. ہمارے کھانوں کے لیے پیاز کافی نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ڈلے گا کوئی کھانا کھا سکتا ہے بھائی؟ ٹماٹر کے بغیر کھانا ایسے جیسے بغیر وضو کے نماز. کوئی کھانا ایسا جس میں ٹماٹر نہ ڈلے. حالانکہ ٹماٹر ہمارے حضرت کا فتویٰ تھا دائرہ اسلام سے خارج ہے. مطلب یہ کہ بہت نقصان دہ. لیکن ٹماٹر میں ایک کام کر لیا کریں، اس کا بیج اور چھلکا نکال لیں تو پھر نقصان دہ نہیں ہے. تو ٹماٹر کے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتے ہم، کتنی لذت پیدا ہوتی. لہسن بھی اللہ نے ہمیں دیا، لہسن بھی ڈالتے ہیں اس میں، ادرک بھی ڈالتے ہیں. ہماری خواتین جب گھروں میں کھانے بناتی ہیں تو کھانا بننے سے پہلے کڑھائی میں کیا کیا ڈلتا ہے، 10 قسم کی چیزیں ڈلیں گی، پھر اس میں مسور کی دال یا چنے کی دال یا ماش کی دال ڈلے گی، پھر چٹخارے لے کے کھاتے ہیں. تو جب یہ کھایا کریں پیاز، ماش کی دال، مسور کی دال، تو سوچا کریں بنی اسرائیل نے 5 چیزیں مانگی تھیں، اس پر اللہ کا غضب آیا تھا ان کے اوپر. کیوں مانگ رہے ہو؟ اور اللہ نے ان سے کہا تھا ادخلوا مصرن، اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو شہر میں جاؤ. شہر میں دیکھو وہاں بھی اللہ کہہ سکتے تھے یہ چیزیں چاہیے تو پیاز کے کھیتوں میں جاؤ. کیا خیال ہے؟ یہ جو گاؤں والے شو مارتے ہیں نا ہمارے سامنے شہری کہ تمہیں جو ہے نا گاؤں آؤ تو ہم یہ بھی کھلائیں گے تو وہ بھی کھلائیں گے. تو اگر یہ ساری چیزیں گاؤں میں مل جاتی تو اللہ بنی اسرائیل سے کیا کہتے؟ گاؤں جاؤ. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ادخلوا مصرن، شہر جاؤ. فإن لکم ما سألتم، جو مانگو گے ملے گا. پتا چلا جتنا بڑا شہر ہو اس میں اتنی ہی سہولت کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ شہر اور گاؤں میں فرق کیا ہے، شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے. جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے تو وہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ شہر. تو پتہ یہ چلا کہ جتنی آبادی کا ریشو زیادہ ہوتا ہے سہولت کی اتنی ہی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اور فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں آبادی جتنی گھٹے گی مہنگائی اتنی کم ہوگی اور لوگوں کو چیزیں اتنی ملیں گی. یہ جھوٹ ہے بہت بڑا. شہر کی زندگی کامیاب اسی لیے ہوتی ہے کہ پبلک بہت ہوتی ہے، آبادی بہت ہوتی ہے. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ہر ایک پھر ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر کے اس سے نفع اٹھاتا ہے، کمپٹیشن بڑھتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں بھی نیچے آتی ہیں. پھر تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، جو مانگ رہے ہو شہر جا کے تمہیں ملے گا. شہر میں جاؤ گے پیاز بھی ملے گا، ٹماٹر بھی ملے گا، آلو بھی ملے گا، میتھی بھی ملے گی، پالک بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل کرفیو بھی مل رہا ہے شہر میں، اس زمانے میں نہیں تھا. آج کل دھماکہ بھی مل رہا ہے، وہ ہماری اپنی پیداوار ہے یہ ساری چیزیں. ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، یہ گاؤں کے لوگ بھی بیچارے باز بیٹھے ہو تو ناراض نہ ہو جائے. کچھ چیزیں اللہ نے دیہاتوں میں اچھی بھی رکھی ہیں. دیہاتی لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، شہریوں کی صحت اچھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ وہ جفا کش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں. شہری لوگ محنتی نہیں ہوتے، بیٹھ کے پیڑے کھانے کے عادی ہوتے ہیں. گاؤں کے لوگوں میں محبت زیادہ ہوتی ہے، شہریوں میں محبت نہیں ہوتی. کوئی مہمان آ جائے گا تو ان کو ایسی جان نکلتی ہے کہ کب جائے گا یہاں سے، ٹائم ضائع کر رہا ہے ہمارا. گاؤں کے لوگوں میں کچھ چیزیں ہیں ان میں وہ اللہ نے رکھی ہیں، کچھ فضائل رکھے ہیں. لیکن اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو شہر کی زندگی کو نعمت قرار دیا گیا ہے. تو دیکھو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں شہر میں. یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں یا نہیں؟ ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. تو جب یہ نعمتیں کھایا کرو تو سوچا کرو بنی اسرائیل چند دن بٹیر کا گوشت کھا کے بیزار آ گئے اور اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اتنی ساری چیزیں عطا کر دی ہیں. صرف اپنے کھانوں پہ نا کسی دن جو ہم سارا دن کھاتے ہیں ایک لسٹ بناؤ کہ اللہ مجھے کیا کیا کھلاتا ہے. ایک دن کی لسٹ بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ تو کہہ رہے ہو کہ میں دال کھا رہا ہوں، اس دال میں تیل بھی ہے،
دال بھی ہے، اس میں پیاز بھی ہے، اس میں ٹماٹر بھی ہے، اور اسی دال کے اندر ہری مرچیں بھی ہیں، اسی دال کے اندر لہسن بھی ہے، اگر ایک بھی چیز نکال لو اس سے تو پھر کھا کے دکھاؤ، یہی دال نہیں کھا سکتے آپ. گوشت بنتا ہے، بریانی بنتی ہے، اس میں کیا کیا ڈلتا ہے. بریانی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں ڈلتی ہیں، تب وہ بریانی وجود میں آتی ہے. پلاؤ کو دیکھ لو، ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے تو ہمارے ذائقے کیا ہو جائیں گے؟ کرکر. تو ڈاکٹروں کے مشورے سے پھر جو کھانا کھایا جاتا ہے نا، ابلی ہوئی چیزیں، لوگ وہ کھانا شروع کر دیں گے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں کہ استحضار نصیب ہو جائے. جب نعمتیں استعمال کرو تو فوراً سوچو کہ یہ نعمتیں میرے اللہ نے مجھے دی ہیں. تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، بس یہ بیٹھ کے یہی روتا رہتا ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، گھر میں لڑائی ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہا. بھائی اگر تیرے نمبر نہیں آ رہے، کھانے کو تو مل رہے ہیں نا تجھے. اگر تو یہ پی ایچ ڈی نہیں کر پا رہے، آپ پی ایچ ڈی کی کوشش میں لگا ہوا ہوں 6 سال سے، لوگ کہتے ہیں ابھی تک پاس ہی نہیں ہو رہا. ایم بی اے میں لوگ بہت رولتے ہیں، حضرت 10 سال ہو گئے ایم بی اے کے امتحان دیتے ہوئے، کلیئر ہی نہیں ہو رہے. اور جن کے کلیئر ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کلیئر ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی جاب ہی نہیں مل رہی، پریشان گھوم رہے. تو میں اس سے کہتا ہوں کیا ٹماٹر نہیں ملتا کھانے کو تمہیں؟ ہے بھائی، کہہ رہے ٹماٹر تو ملتا ہے. کھانے میں پیاز نہیں ہے کیا؟ ہمیں پیاز بھی ہے. اور اناج ملتا ہے، مسور کی دال، پالک، گوشت، ساری چیزیں کھاتے ہوں، وہ تو کھاتے ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اپنے لیے خود ہی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ میں نے یہاں تک ترقی کر کے پہنچنا ہے. ہر آدمی نے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے کہ میں، میرا جو پوائنٹ ہے نا یہاں تک. جیسے مائیکل جیکسن نے کچھ چیزیں سوچی ہوئی تھی نا، مائیکل جیکسن نے سوچا ہوا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا. پہلا پوائنٹ تو اس کا یہ. تو وہ کہتے زندگی نہیں ہے تو پھر ترقی کا فائدہ کیا؟ اس کے لیے اس نے بہت ساری چیزیں کی ہوئی تھی مائیکل جیکسن نے. وہ میں نے بیان میں تذکرہ پتہ نہیں جمعے کے بیان میں تھا، اتوار کے بیان میں، تو وہ اس نے ہاتھوں میں دستانے تھے کہ کسی کے جراثیم نہ لگ جائیں. اس کے سامنے کھانس اگر کوئی دیتا قتل کا کیس بن جاتا، اتنا حساس تھا. یہ تو ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ پہ کھانستے ہیں، تھوکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں موت کس کے ہاتھ میں ہے، جو جراثیم لگنے ہوں گے تو لگ جائیں گے. اور کس کس کو بچائے آدمی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے نفیس طبیعت کے تھے، ان کے سامنے کھانسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کے قریب آ کے کھانس بھی دے. وہ بہت طبیعت میں ان کے نفاست تھی. جب ان کو زکام ہوتا تھا تو ہاتھ میں ٹیشو ہوتا تھا، وہ خود بھی جب کھانستے تھے تو ڈائریکٹ ہاتھ پہ نہیں ان کی کھانسی جاتی تھی، ٹیشو پیپر پہ جاتی تھی کھانسی. وہ صفائی کی وجہ سے، وہمی نہیں تھے، ان کی مزاج میں صفائی بہت تھی. ایک دفعہ بیان کے دوران ان کی انگلی ان کی ناک پہ لگ گئی تھوڑی سی، تو بیان چھوڑ کے انگلی دھونے گئے ہیں، پھر آئے ہیں بیان کے لیے. وہ ان کو صفائی کا بہت زیادہ تھا، وہمی نہیں تھے کہ کوئی جراثیم نہ لگ جائے. مائیکل جیکسن وہمی ہو گیا تھا، زندگی بچانے کے لیے دستانے ہاتھ میں کہیں جراثیم نہ لگ جائیں. تو اس کے سامنے اس قسم کے وضو خانوں کا تصور کر سکتے ہیں آپ کہ بلغم تھوک رہے ہیں وضو میں، خواہ خواہ کر کے ٹراک سامنے والے کے جا کے پھینکا اس کو. تو وہ ان چیزوں سے بہت، گردے اسپیئر میں رکھے ہوئے ہیں کہ میرا فلانا گردہ خراب ہو گیا تو وہ فلاں غفار بھائی سے مل جائے گا، وہ وسیم بھائی سے آنکھوں کا سودا کیا ہوا ہے، ساری چیزیں. پھر مر گیا. تو اس نے کیا سوچا ہوا تھا، میں یہاں تک پہنچوں گا ترقی کر کر کے، مگر وہ بیچارہ اتنا بھی نہیں جیا جتنا عام لوگ جی لیتے. ہمارے ہاں گٹکے کھانے والے بھی 50 سال تو کراس کر ہی دیتے ہیں. 50 سال تو کینسر کا مریض بھی 10 سال کینسر میں نکال دیتا ہے. وہ آپریشن 6 آپریشن ہو چکے ہیں، 7واں ہو رہا ہے ابھی، اس میں نکال دیتا ہے، وہ اتنا لمبا کھینچ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جو اپنے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے نا، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، تو اللہ سے بھی پہلے پوچھ لو کہ اس نے تمہیں پہنچانے کا ذمہ داری لی ہے کہ نہیں لی ہے. اللہ نے تو کوئی ذمہ داری نہیں کہ جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو میں ڈاکٹر لازمی بناؤں گا، جو انجینئر بن رہا ہے اس کو میں لازمی انجینئر بناؤں گا، جو بیماری میں دوا کھا رہا ہے اس کو میں لازماً شفا دوں گا، جو تعلیم حاصل کر رہا ہے میں اس کو ڈگری لازمی دوں گا، اور جس کو ڈگری مل گئی اس کو میں جاب لازمی دوں گا. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے دنیا کے مسائل ہیں، میری نظر میں یہ مسائل ہی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جو مسئلہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمائے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کامیابی کے لیے اگر کوشش کرو گے تو وعدہ یہ ملے گی. اس کامیابی کے لیے، جنت کے لیے محنت کرو گے تو لازمی دوں گا. جنت کے علاوہ جتنی محنت ہے اس میں کوئی وعدہ نہیں ہے
تبھی دیکھو کافر لوگوں میں خودکشیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں, جب رزلٹ نہیں آتا ان کو بھی ساری محنتوں کا فائدہ نہیں ملتا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان کو وہ جو کرتے ہیں ان کو مل جاتا ہے, نہیں ملتا. ان لوگوں میں خودکشیاں اسی وجہ سے زیادہ ہیں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں, ان کے یہاں سب کچھ دنیا ہے, جب محنت کا پھل ان کو دنیا میں نہیں ملتا, کبھی جیلسی کی وجہ سے کوئی ان کی کسی کی ٹانگیں کھینچ لیتا ہے, کبھی کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے, تو جب نہیں ملتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ حاصل ہی نہیں ہوا, تو وہ خودکشی کرتا ہے پھر. تو ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے بھائی؟ اصل کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, بس میں اگر بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو سفر اچھا گزر جاتا ہے, جگہ نہ ملے تو انسان کہتا ہے یہ ہمیشہ تھوڑی بیٹھے رہنا ہے, پائیدان پہ لٹک کے سفر کر لیتا ہے, بھئی آگے جا کے اتر جانا ہے. تو ہم نے قبرستان جانا ہے, سب نے ادھر نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. شاعر نے کہا کہ جا ادھر کو رہا ہے قبرستان کی طرف, اور نظر کہاں لگائی ہوئی ہے؟ پیچھے کی طرف, کہ میں یہ بن جاؤں میں یہ بن جاؤں, حالانکہ ہر آنے والا دن اس کو قبر کے قریب کر رہا ہے. تو میرے بھائی شکر کے پہلا درجہ دوبارہ اسی پر میں نے بیان کیا ہے, پہلے درجے پر ہی اگلے ہفتے کوشش کروں گا اگلا اسٹیپ بیان کروں, شکر کا دوسرا درجہ. تو وہی ہے کہ استحضار نصیب ہو. یہی درجہ اگر حاصل ہو گیا نا تو اگلے درجات خود بخود حاصل ہو جائیں گے. استحضار نصیب ہو جائے کہ جو مجھے ملا ہوا ہے یہ بھی بہت ہے, جو چیزیں نہیں ملی ہوئی ان کو زیادہ نہ سوچا کریں, جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا, یہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب, مجھے ان بزرگوں میں سے دو میں سے کسی ایک کا واقعہ نام صحیح طرح یاد نہیں رہا. یہ جب رات سونے کے لیے لیٹتے تو فرمایا کہ میرا معمول تھا جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سوتا ہوں. کیسے ادا کرتے تھے؟ کہتا تھا دیکھو اے اللہ میرے بچے بھی خیر و عافیت سے الحمدللہ, سب ماشاءاللہ موجود ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, گھر بھی اللہ نے چھت بھی دی ہوئی, جسم میں کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے, گھر والے بھی ٹھیک ہیں. تو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہوں کہ یہ بھی دیا یہ بھی دیا, پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کیسا تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. ایک دفعہ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا انہوں نے یہ دوسرے بزرگ ہیں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب, انہوں نے خط لکھا. خط میں اپنی کچھ پریشانیاں ذکر کی کہ حضرت یہ بھی پریشانی ہے, یہ بھی پریشانی ہے, یہ بھی پریشانی ہے. تو حضرت نے جواب میں کیا لکھا کہ افسوس ساری پریشانیوں کا تذکرہ کر دیا, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا. وہ تو روحانی ڈاکٹر تھے نا, روحانی, اس کو بولتے ہیں روحانی. یہ جو آج کل روحانیت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے, یہ روحانی وانی نہیں ہے. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کا میرے پاس فون آیا ایک ہفتے پہلے, MBBS ڈاکٹر, کہہ رہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, ہاؤس جاب کر لی ہے میں نے, کلینک کھولنے والا ہوں اور ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں چاہ رہا ہوں روحانی ڈاکٹر بھی بن جاؤں میں, مجھے کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے میں روحانی علاج بھی لوگوں کا ساتھ ساتھ کروں گا. میں نے کہا چھوڑ دو اللہ کا واسطہ, جسمانی کو فوکس کرو, روحانی رہنے دو. اس کا مطلب روحانی سے پتہ کیا ہے کہ گردے اگر جسمانی سے ٹھیک نہیں ہوئے, گردے کی پتھری نہیں نکلی تو روحانی سے نکلوا دوں گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کہ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے پیناڈول کی گولی سے آرام نہیں آیا تو روحانی طریقے سے آ جائے گا نا اس کو آرام. یعنی یہ دونوں چیزوں پہ میرا قبضہ ہوگا. اور روحانی میں پیسہ زیادہ, یہ بتا دوں, انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو انویسٹمنٹ تو لاکھوں روپے, 4 سال کا MBBS, ایڈمیشن نہیں ملتا, پھر 2 سال کی ہاؤس جاب, اس کے بعد بھی بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہو, مریض اعتماد نہیں کرتے, بولتے نیا نیا ڈاکٹر ہے پتہ نہیں کیا کر دے گا. 20-25 سال لگتے ہیں پرانا ہونے میں. لیکن روحانی ڈاکٹر بننے کے لیے جھاڑ پھونک والا, تعویذ ڈنڈوں والا, جتنا بڑا جاہل بلکہ الو کا پٹھا ہوگا اتنا بڑا روحانی ڈاکٹر ہوگا, یہ بتا دوں آپ. کیونکہ اس کے لیے بہت بڑا چھوڑو ہونا چاہیے آدمی کو, بہت بڑا چھوڑو. صرف چہرے پہ نور لگانا پڑے گا تھوڑا سا, ایسا خوشبو خضو, دعاؤں کراتے ہوئے رو آپ بہت زیادہ, اجتماعی دعاؤں میں رو بہت. یہ جتنے روحانی والے ہوتے ہیں نا, یہ انفرادی کبھی نہیں روتے اللہ کے سامنے بیٹھ کے, اجتماعی دعاؤں میں ہر دعا میں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. یہ بتا دوں آپ کو میں, تاکہ لوگوں پہ اچھا امپریشن پڑے کہ ہم کتنے نیک ہیں.
مجھے ایک روحانی والے فون آیا کسی نے کہ وہ آپ اس روحانی کے خلاف بہت بولتے ہیں, وہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں, ہر دعا میں روتے ہیں. میں نے کہا یہی فراڈی ہے, کیوں رو رہا ہے ہر دعا میں تو پبلک کے سامنے اتنا زیادہ اجتماعی دعاؤں میں؟ بولے ٹھیک ہے کبھی کبھار اجتماعی دعا کرا دو, باقی اپنی الگ اللہ سے الگ بیٹھ کے دعا مانگا دو. یہ جتنے روحانی والے ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو الو بناتے ہیں, دیکھ لو نا ڈاکٹر صاحب جو کرتے کڑائی والے ڈاکٹر ہیں, کرتے کڑائی والے ہیں نا ایک ہمارے ٹیلی ویژن میں, شب برات پہ کتنا روتے ہیں وہ. ابھی تک آپ کو کرتے کڑائی کا ہی نہیں پتا کون ہے. اتنی کمپنی کرتے کڑائیوں کی مشہور کرا دی انہوں نے, پھر بھی آپ کو نہیں پتا. شب برات پہ کتنا روتے ہیں, 27ویں رات کو کتنا روتے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کے کیمرہ سامنے کر کے. ان سے کبھی پوچھو حضرت کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بھی روئے ہو؟ بیٹھے ہی نہیں کبھی تنہائی میں, تو بیٹھ کے رونا تو بہت دور کی بات ہے. تو ڈرامے بازیوں کے چکر میں نہیں پڑا کرو میرے بھائی, ڈرامے بازیوں کے یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو روحانی ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو نہ MBBS کورس کی ضرورت ہے, اور کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ یہ والی جو پھونک آپ نے لگائی ہے یہ والا پڑھ کے تو اس بیماری کے لیے یہ پڑھنا چاہیے, اس کی کیا دلیل ہے, کوئی پوچھے گا ہی نہیں, کیونکہ بزرگوں سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے کچھ. بزرگ ہوتے نہیں ہیں یہ, میں بزرگوں کی توہین نہیں کر رہا, بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں, یہ بزرگ نہیں ہوتے. تو یہ بڑا اچھا, تو ان ڈاکٹر نے دیکھا ہوگا کہ ہماری گلی محلے میں جو روحانی والے ہیں انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہوئی اور کمال لاکھوں روپے رہے, میں بیوقوف ہوں جو MBBS ڈاکٹر بن کے. تو اس نے سوچا کہ ایک اور دکان چل جائے. فون کس کو کیا؟ کمال کی بات, ہمیں فون کر رہے ہیں کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی روحانی علاج لوگوں کا کیا. میں نے کہا اول تو میں بیعت نہیں کرتا, دوسرا اللہ کا واسطہ کسی سے اس سلسلے میں بیعت ہونے کی ضرورت نہیں. خود بھی الو بنے گا, تمہیں بھی الو بنائے گا وہ. تو ڈاکٹر بنے ہو, انسانوں کی خدمت کرو, آپریشن کرو. اگر گردے میں کسی کی پتھری آ جاتی ہے یا کوئی دوا کھلاؤ اس کو, ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے تو آپریشن کر دو اس کا, یا کوئی دوا کھلاؤ, نزلے زکام کی جو بھی دوائیں چل رہی ہیں انہی کو فوکس کرو. یہ دم درود کا سلسلہ چھوڑ دو, بیوقوفوں والی باتیں ہیں یہ ساری. دم کا میں قائل ہوں, جو جس طرح سے جو سنت ہے وہ اس کا میں منکر نہیں ہوں. تو یہ سب یہ ہے ڈاکٹر. اصل میں میرا نام بھی طارق ہے اور ایک اور مولوی صاحب ہے ان کا نام بھی طارق ہے. اس چکر میں لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں, اس چکر میں ابقری والوں کا نام جو ہے نا وہ بھی طارق ہے, تو وہ ان کا نیٹ سے نمبر کے چکر میں میرا نمبر ملتا ہے تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں بیعت. تو میں اللہ کا شکر ہے حساب کتاب اتنا برابر کر دیتا ہوں کہ اس کی نسلیں بھی کبھی اب دوبارہ وہاں بیعت ہونے کی کوشش نہیں کریں گی. تو میں کہتا ہوں علاج کراؤ, بس نماز پڑھو, روزہ رکھو, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرو. تو یہ ہے حساب کتاب, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. بہرحال اللہ کی نعمتوں کا میرے بھائی استحضار کیا کریں, سوچا کریں اور پھر اس کا شکر ادا. تو شکر کا پہلا اسٹیپ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاں حکیم الامہ کو خط لکھا تھا انہوں نے فرمایا کہ نعمتیں تو لکھی نہیں ہیں, ساری پریشانیاں لکھ دی ہیں. تو روحانی ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں, جو اصل بتا رہا تھا کہ وہ آپ کے روحانی بیماریاں, آپ میں جو بیماریاں ہیں نا روحانی, یہ بھی تو روحانی بیماری ہے کہ آپ ناشکرے ہیں, اس بیماری کا جو علاج کرے گا وہ ہوتا ہے روحانی ڈاکٹر. یہ اس لیے بیعت ہوا جاتا ہے بزرگوں سے کہ ہماری روحانی ان بیماریوں کا علاج کریں گے کہ ہمارے اندر ناشکری ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو انہوں نے حضرت حکیم الامہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ. تو حضرت مولانا علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان کا روحانی علاج کیا. کیسے؟ خط میں یہ لکھ کے دیا کہ اس افسوس کی بات ہے شکر کا ایک جملہ نہیں اور ساری ناشکری کی باتیں. یہ تھا روحانی علاج کی ٹیبلٹ جو کھلائی جا رہی تھی. یہ نہیں کہ بلا کے ایک پھونک لگا دی اور یہ تعویذ پڑھو, یہ گھول کے 6 دفعہ پی لیا کرو, ایسا نہیں ہے. بیماری بھی ٹریس ہو گئی کہ کیا بیماری ہے, کہ پریشان اس لیے ہو کہ تمہارے اندر شوگر کا جذبہ نہیں ہے, اور اس کا علاج بھی کیا ڈانٹ دیا ان کو کہ آئندہ جب تحریر لکھو تو شوگر کی چیزیں بھی لکھا کرو اس میں. یہ اور علاج بھی ہو گیا, اللہ نے ان کو شکر گزار بندوں میں داخل کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں داخل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.